آزاد بھائی کھل کے ذرا بتائیے کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہوتے، کیوں بچے بلکتے ہوئے بھوک سے سو جاتے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کیوں؟ طاہر بھائی، حضرت علی کا مشہور قول تو سب کے سامنے ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلتی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور حکومت میں فتوحات نہیں ہوئی، علاقے فتح نہیں ہوئے، آپ کے دور میں نہیں ہوئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں وزیر مشیر کون تھا؟ کہ آپ تھے۔ کہا عمر کے زمانے میں وزیر مشیر کون تھا؟ کہا آپ تھے۔ کہا عثمان کے زمانے میں وزیر مشیر کون تھا؟ کہا آپ تھے۔ کہا ان کا مشیر علی تھا اور میرے مشیر تم جیسے ہو، تو حکومت کیسے پھیلے گی، فتوحات کیسے ہوں گے؟ ان کا مشیر میں تھا۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اور جو انسان یہ کہے کہ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت موسیٰ عشری، ابو عبادہ بن صامت اور حضرت علی سے ایک حدیث مروی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی راوی ہیں، کہ جو تم سے اختلاف رکھے اور اس حد تک اختلاف رکھے کہ تم اسے معافی دینے کے حقدار اس کو نہ سمجھو، وہ نہ رہے معافی کے قابل، لیکن اللہ کا فرمان ہے تم اسے معاف کر دو، میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل بھی نہ رہو گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر کے پاس لوگ آئے، کہا اس آدمی کو گورنر بنائے، گناہ کو جانتا تک نہیں۔ تو حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا جو گناہ کو جانتا نہیں وہ گناہ سے روکے گا کیسے؟ جو گناہ کو جانتا نہیں وہ روکے گا کیسے؟ یہ وہ شخصیات تھی جن کو دنیا کا رواں رواں دکھا دیا تھا، ٹٹول کے دے دیا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ اختیاری قربانیاں تھی کہ ٹھوکر مار دی ساری چیزوں کو، اختیاری۔ اگر حکومت کی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کی، اور چھوڑا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے طاہر بھائی، حضرت علی نبی کے بستر پہ سو رہے ہیں، حضرت علی نبی کے بستر پہ سو رہے ہیں اور حضور ابو بکر کے گود میں سو رہے ہیں۔ یہ نسبت میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ نسبت ہے۔ مکہ والوں کی امانتیں علی کی سپرد، علی اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد۔ یہ ایک کیا نقشہ تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے زرار کو بلایا جو حضرت علی کے شاگرد تھے، کہا مجھے حضرت علی کے کچھ مناقب بیان کریں، تو وہ شروع ہوئے۔ زرار جب شروع ہوئے تو امیر معاویہ پوٹ پوٹ کے روئے، اور پھر جس دن ان کی وفات کی خبر ملی تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے اور کہا اے لوگو، آج زمین سے علم، ادب، تقوی، فقہ اٹھا لیا گیا ہے حضرت علی کی وفات سے، اور فرمایا مجھے ذرا ان کی صفات بتائیں۔ تو بتایا گیا کہ وہ ایسے تھے، وہ رونے والے تھے، وہ عدل کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک جوڑا خریدا، لیکن غلام سے کہا کہ تم نوجوان ہو، تمہارے ساتھ یہ اچھا لگے گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ساتھ ہی تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کبھی فرق نہیں کیا، زندگی ایسی گزاری جو ضرب مثل بنی۔ تو فرمایا اے ابو الحسن کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک، اللہ کی قسم ابو الحسن ایسے ہی تھے، اللہ کی قسم اب علی ابن ابی طالب ایسے ہی تھے۔ میرے عزیز ہو، جس شخص کی اتنی فراست و بلاغت ہو، اتنی فصاحت، جو یوں خود کہے کہ پردے بھی سارے ہٹائے جائیں جنت کے اور جہنم کے تو میرا ایمان بڑھ نہیں سکتا، وہ انسان کیسا ہوگا؟ اور جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کے سامنے کا بیٹا، میں پہلی وصیت حسن کو کہا کہ میں وصیت کر رہا ہوں معاف کر دینا، اگر معاف نہیں کر سکتے تو ایک وار میں قتل کرنا، اس کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو طاہر بھائی، اس آپ کے توسط سے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم جا رہا ہے کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا، اور مومن علی کے محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کامل ایمان حضرت علی پہ ہوتا ہے۔